میں میرے ساتھ یہاں پہ ساحل ادیم صاحب ہیں اور بہت اچھا رسپانس ہے آپ لوگوں کی طرف سے. ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو. کچھ تھوڑی سی باتیں ایسی بھی تھیں کہ شاید آپ اگر پورا سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیا بات نہیں کر رہے ہیں. آدھی بات سن کے لکھ دینا یا جواب دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور آپ لوگوں کے ہی بہت سارے سوال ہیں جن کو ہم بیچ میں انوالو کر رہے ہیں، اور چاہے وہ ذہنوں میں اٹھنے والے ہیں یا جو آپ نے ہمیں لکھ کے بھیجیں. کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس، بڑا کم موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو بات کرنے کا. سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل دی چینلس، جتنے پاکستان میں چینلز ہیں. میں سب کا شکریہ ادا اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان میں اسپیسیفکلی ہم لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ ہم تھوڑا اور سمجھ سکیں، جان سکیں اسلام کو، اور ایک الگ پرسپیکٹیو سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں آسان لفظوں میں. ساحل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک کرم. ساحل صاحب ایک سوال آیا کہ یہ جو ایتھیزم ہے یہ کچھ بڑھنا شروع ہو گیا کافی. تو یہ اچھا، اس میں میرے 2-3 آپ سے سوال ہیں. ایک ایتھیسٹ، ایک سائنٹولوجسٹ. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی 2 الگ ہیں. نہیں، یہ جہاں سامنے تو سمٹمس تو الگ ہیں، کال ایک ہی ہے. جی، مسئلہ ایک ہی ہے ان کا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ اللہ کو نہیں ناؤز باللہ، ناؤز باللہ، ناؤز باللہ. یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سائنس ہے یا بس یہ ہو گیا ہے؟ کہنے کو تو یہ جو بھی کہہ دیں، جس طریقے سے ان کی سوچ ڈھالی گئی ہے نا، ایکچولی اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. ایتھیزم نفسیات کی بیماری ہے. ایتھیزم کسی سوچ کا نام نہیں ہے. یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہ نفسیاتی مریض نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے. اچھا. ایکچولی میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جب مذہب بدلتے ہیں یا ریبیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. پھر جب وہ نفسیات ذرا سی سیٹل ہوتی ہیں تو یوگا میں چلے جاتے ہیں، یا فار ایگزامپل سائنٹالوجی میں چلے جائیں گے، یا بدھ مت میں چلے جائیں گے ٹو کریٹ دیٹ زین اسٹیٹ. تو یا مسلمان بھی ہوئے ہیں بہت سارے. ہاں اس کا مسلمان تو چلیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جس کے اماں ابا نے اس کو بچپن میں کہا تھا کہ پہلا کلمہ طیب، تو وہ بڑے ہو کے وہ مومن یا کوئی صحابی کے لیول پہ خود ہی چلا جائے گا. نہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ ایتھیسٹ ہو کے مسلمان بھی ہوئے. ہاں وہ تو ہوں گے. میں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ اگلی اسٹیٹ ہے، وہ ہم اینڈ میں آئیں گے. اچھا، شروع میں یہ سمجھ لیں کہ ماں باپ کو بھی پتا ہو ایتھیزم، اسپیشلی جو ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ کے بچے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان کو ہیلپ کر سکیں نا. ٹرو. وی کی ناٹ جسٹ لیٹ دیم گو کہ ہاں جو یہ تو مطلب اپنا ہی بچہ ہے اسی کو جج کر کے بیٹھ جائے ماں باپ. غلطی اپنی اور ذمہ اور بیچارہ بھگت اب آخرت میں بھی بھگتے گا وہ. ٹرو. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو پوری طرح نہ سمجھیں. جب ایک بچہ سوال کرنے والا ہو نا اور کوشچنس کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بچہ سوال کرنے کی مشین ہی پیدا کیا ہے، یاد رکھیے گا. اگر آپ کا بچہ سوال نہیں کر رہا تو مسئلہ ہے، سوال کر رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ان کو الٹ کیا ہوا ہے. سوال کرتا ہے ہم تھپڑ لگا دیتے ہیں کہ یہ بڑا بدتمیز ہے. یہاں تک کہ نعوذ باللہ میں نے خود دیکھا کچھ اب میرے جو مطلب اساتذہ نے میرے احباب کو ٹیگ کیا ہوا تھا، اور 1-2 بھی نہیں، کافی بڑا سیمپل ہے کہ اس کے خون میں مسئلہ ہے، اس لیے اتنا بدتمیزی سے سوال کرتا ہے. حالانکہ سوال کرتا تھا وہ بچہ. تو ہم چونکہ زیادہ تر سوالوں کے جواب ہمیں نہیں آتے، یہ ہمارے کلچر میں بھی ایک بات ہے کہ سوال کرنا ہی بدتمیزی ہے، تو بچوں کو ہم بچپن میں ہی تھپڑ لگا کے چپ کرا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہمارے امپریشن نہ خراب کرے کہ گھر میں تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی. اور کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ ان سوالوں کو دبا رہے ہوتے ہیں. انسان کا دماغ فزیکل پریشر سے سوال کرنا بند نہیں بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. سو چونکہ ہم نے اس کو ڈرا دیا ہوتا ہے تو وہ سوال کرنا بند نہیں کرتا، وہ ہم سے سوال کرنا بند کر دیتا ہے. وہ سوال پھر اس جگہ پہ آئے کرتا ہے جہاں پہ بھی اس کو موقع مل رہا ہوتا ہے، اپنے کلاس فیلوز ہوں یا کوئی ایسا کوئی بندہ ہو جو کہ نہیں اس کے ساتھ سختی کر رہا. تو وہ سوالوں کے جواب اگر نہیں ملتے نا تو وہ پھر ریئیکشنری سائیکالوجی میں آئے گا. پھر وہ جس کو جہاں سے بھی جو سوال کا جواب دے رہا ہوگا اس کو وہ مطلب آپ کا بچہ اڈاپٹ ہو چکا ہے. تو زیادہ تر ایتھیزم جو کہ گلوبلی پھیلا ہے وہ اس کے پیچھے ایک ریزن تھی کہ جن کتابوں کو
سوالوں کے جواب کے نام کے اوپر ٹھوسا جا رہا تھا دماغوں میں. ان کتابوں میں وہ جواب تھے ہی نہیں جن سوالوں پہ بچے بار بار اصرار کر رہے تھے, اور اگر تھے بھی تو وہ انسانی سطح کے اوپر ہی جواب دینے کی کوشش کی گئی تھی, اور وہ بہت ہی غلط یا انتہائی خرافات مبنی جوابات تھے. اوکے. تو چونکہ ان کو پیڈسٹل اللہ کی کتاب کا دینے کی کوشش کی گئی, یا پھر اس کو ایبسولوٹ آنسر کہا گیا, چاہے وہ اللہ کا نہیں بھی تھا, تو بزرگان کا آنسر ہے. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت, میں انجیل کے یا تورا کے ببلک جو جوڈیو کرسچن فلاسفی کے اندر سیجز بولتے ہیں, جو ان کے علماء کرام ہیں, انہوں نے جب فائنل لائن لگا دی کہ یہی ہے, تو اس کے بعد بچہ کہتا ہے اگر یہ ہے اللہ, کیونکہ آپ نے ٹیگ اور برانڈ اللہ کا لگایا ہوا اس کے اوپر, تو پھر تو بات ہی سینس سے آؤٹ ہو گئی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کر دیتا. اب یہ سائیکل مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی چلنی ہے. غور سے سمجھے گا اس بات کو, ان کا بیسک قصور نہیں تھا, کیونکہ واقعی میں انجیل میں جو خرافات ہوئی تھیں, جو چینجز کرنے کی کوشش کی تھی لوگوں نے خود اپنی طرف سے اللہ کے نام پہ قلم کاری کرنے کے, توریت میں بھی, وہ واقعی میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ایتھیسٹ کے صحیح سوالوں کے غلط جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرو. اب مسئلہ سوال جواب کا تو ہے نہیں, مسئلہ اس پیڈسٹل کا ہے کہ اگر یہ چیز اللہ کے نام کے اوپر پیڈسٹل میں ڈال دی ہے, اس پائیدان پہ رکھ دی جو کہ صرف اللہ عز و جل کا اپنا پائیدان ہے, کہ بھئی اس لیول کے اوپر اور کوئی, یہ مطلب یہ اللہ کی سرٹیفائڈ کتاب ہے, یہ اللہ کا سرٹیفائڈ علم ہے, اللہ کا سرٹیفائڈ آنسر ہے, اور وہ آنسر ہی اگر غلط ہے اور آبویس مسٹیکس ہیں, تو پھر ایسے اللہ کو تو نہیں مانے گا وہ بچہ. میں نے ایک دفعہ یہ سوال, میں باہر تھا کہیں, تو میں نے ایک کرسچن تھا, اس سے یہ سوال پوچھا تھا. میں نے کہا تم نے بائبل پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے. میں نے کہا یار وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم لوگ مانتے ہو, ابراہم, تو اس نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں. تو میں نے کہا ان کی دعا کہاں گئی؟ تو میں نے کہا وہ تو, میں نے کہا حضرت ابراہیم کو تم لوگ مانگتے ہو, تو وہ تو ان کے واقعات میں بڑا اہم ایک واقعہ ہے جس میں ان کی دعا ہے کہ جو آخری نبی ہیں, میں نے کہا وہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں سے ہوں. تو میں نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں. ویل اس کو کووننٹ بولتے ہیں نا, تو وہ کووننٹ, وہ ان کے خیال سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان کے خیال سے اسحاق کی قربانی پہ ہی کووننٹ کر دیا ہوا ہے. تو وہ دعا انہوں نے اس لیے اسکپ کر دی ہوئی کہ یہ اللہ, وہ انہوں نے انیشیٹو اللہ کو دیا ہوا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ گفٹ دیا کہ the lineage of Abraham is going to bear the fruits of prophethood. تو خود ہی which of course they know story of the ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری تو اپنی طرح سے سناتے ہیں پوری, جو کہ ہے بھی کافی حد تک بائبل میں. قرآن پاک نے وہ والے اینگلز بھی دیے اور وہ والے چیپٹرز بھی دیے ہیں اسٹوری کے جو بائبل اور توریت میں نہیں تھے. ٹرو. تو مگر بات وہی ہے نا, اب کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ اگر میں بائبل سے اس کے آنسر دوں تو, اور قرآن پاک نے پوری طرح کاؤنٹر کیے ان آنسرس کو, تو کامن سینس کی بات ہے, انسان یا مسلمان بھی یا کرسچن بھی یہ کہے گا کہ بھیا یہ یا تو میں یہ بات مان لوں یا آبویس ٹروتھ کو مان لوں جو کہ دنیا نے سائنس کے تھرو یا میری سینس کے تھرو ثبوت دے دی. لیکن سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں نا, تو جیسے کرسچنز ہیں یا یہودی ہیں یا مسلمان ہیں یا ایون اور بھی جو مذاہب ہیں, جی ہاں, وہ کم از کم اللہ کو مانتے ہیں. یا ایکچولی نہیں, وہ اللہ کو سینٹرل فگر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ چلو اللہ کو نہیں بھی مانو تو یہ چیزیں کر لو, یہ کوئی نہیں کہتا. اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کو تو ماننا, چاہے وہ ایشور ہے, چاہے اللہ ہے, ہندو ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, کوئی بھی اس طرح جو مذہب ہے. ایتھیسٹ تو مانتے ہی نہیں ہے کسی. نہیں, وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ ریشیو نا اسٹیٹس آپ ذرا اکیڈیمکلی چیک کریں تو سب سے زیادہ جو کانورٹس ٹو ایتھیزم ہے نا وہ ہندوازم کی طرف سے آ رہے ہیں. اچھا, دیٹس کائنڈ آف آئرونک اینڈ ویئرڈ. بہرحال جو ڈیکلریشن آف دا پیڈسٹل ہے نا, جو ایبسولوٹ ٹروتھ کی ڈیفینیشن کہتے ہیں اس کو, کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ گئے, اللہ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں, وہ جو ہے نا وہ اصل میں مسئلہ ہے. اگر قرآن پاک کے بارے میں ہم یہ نہ مانتے نا کہ اللہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب سوچیں کہ بائبل کو اگر وہ یہ نہ مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, ابھی قرآن کو مسلمانوں کو سب سے آخر میں بتاؤں گا میں آپ کو, اگر کرسچینٹی میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں, یہ پال کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, یا میتھیو کی کتاب ہے, یا جان کی کتاب ہے, تو ایتھیزم کا ریشو ڈراپ ہو جائے گا. کیونکہ وہ لوگ کہیں گے اچھا پال سے تو غلطی ہو سکتی ہے,
سائنس نہیں بنا رہی ہے کچھ آیت ٹھیک ہے ان کی جو بھی بک آف جیسے ہیبروز ہے یہ بک آف کرنتھینز 1 ہے کرنتھینز 2 ہے, یہ سائنس نہیں بنا رہی, ایک دو چیزیں اس کے اندر. تو خیر ہے انسان غلطی ہو سکتی ہے, مگر اب چونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے تو وہ والی غلطیاں اللہ سے نہیں ہونی چاہیے, وچ از اے گڈ کیس ٹو آرگیو فرام آن بہاف آف ایتھیسٹس. تو میں جب بھی اپنے ایتھیسٹ ایکوینٹنس سے کہتا ہوں نا کہ اگر تو جوڈیو کرسچن کلچر کے اندر پیدا ہو کے سائنس کی اینگل سے بائبل کی سرجری کرے گا تو میں بلیم نہیں کرتا کہ تو ایتھیسٹ ہے, کیونکہ وہ کتاب جس نے بھی تجھے کہا ہے کہ اللہ کی ہے اس بندے نے اس غلطی کو تیرے سامنے خود پریزنٹ کیا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا تھا میرے کتاب کے اوپر میں آپ حفاظت کروں کیونکہ تم نے میری کتاب میں قلم اپنے چلائے اور نام میرا لگا رہے ہو. یہ کتنا بڑا گناہ تھا آپ پتہ چلتا ہے ہمیں, کیونکہ پھر ظاہر ہے پوری نسلیں آپ تباہ ہوں گی. انگلینڈ از ناؤ آفیشلی این ایتھیسٹ کنٹری. دس از ناٹ لائک اے فیشن اسٹیٹمنٹ. موسٹ آف دا پیپل ان انگلش کنٹری آف دا آفیشیل چرچ آف انگلینڈ ان کے پاس ہے, آفیشیل کنگ جیمز بائبل کی پبلشنگ کنٹری اب آفیشلی ایتھیسٹ ہے. تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہوا ہے, پورا ملک آفیشلی ایتھیسٹ ہو گیا, سب سے زیادہ ایتھیسٹ ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ چرچ آف انگلینڈ کا پیٹرن ملک ہے, کنگ جیمز بائبل کی ایشوئنگ اتھارٹی ہے چرچ آف انگلینڈ. ہاں مطلب وہاں تو وہ تک آ گیا کہ جینڈر میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو یا جینڈر پروناؤن نہیں. خیر کوئین الزبتھ نے تو ایلٹن جان اور ایک اور بھائی صاحب کی شادی چرچ آف انگلینڈ میں خود ہوسٹ کی تھی نا. دا پیٹرن آف دا چرچ آف انگلینڈ جو ایک ہی کتاب ہے, بات کہیں اور چلی جائے گی, یہ ایک ہی کتاب ہے قرآن کے علاوہ جو کہ LGBT کے خلاف ہے, اس کتاب کی آفیشیل پیٹرن نے آ کے چرچ آف انگلینڈ میں 2 آدمیوں کی شادی کرائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ تو پھر رہے گا پھر, کیونکہ دے ڈو ناٹ تھنک کہ ریلیجن کا وہ والا سینٹرل پلر ہے انسان کی زندگی میں جس طریقے سے ریلیجن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں ایک انسان کی زندگی میں ہوں. تو اس لیے بھی ایتھیزم کا دوسرا جو پہلو ہے نا, وہ ایتھیزم کے پھیلنے کی شرح میں اضافے کا وہ یہی ہے کہ ریلیجن کو امپورٹنس ہی نہ دی جائے. جب امپورٹنس ہی نہیں دی جائے گی تو کہ ہاں ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھ لی تو اچھی بات ہے, نہ پڑھی تب بھی کوئی بات نہیں. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی کانسیپٹ کو تو بہت دور کی بات ہے, وہ اوور آل اس یونیورس کے کانسیپٹ کو بھی کسی اور اینگل سے دیکھے گا, اپنے آپ کو بھی. تو یہ ایک بیماری ہے جو کہ پھر کیسے آتی ہے, نفسیاتی طور پہ انسان نے اپنے آپ کو تو سیٹسفائی کرنا ہے کہ میری بات کی بھی کوئی ورتھ ہے, میری بات بھی ایبسولوٹ نالج ہے, میں بھی حق کی طرف کوئی کوشاں ہوں. تو جیسے ہی آپ ایک 2 نمبر ڈیفینیشن آف حق کے اندر بغاوت کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی یو آر آن دا رائٹ گراؤنڈس. ٹھیک ہے, بٹ چونکہ آپ نااہلوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں, نااہلوں کے اسکولوں میں چلے گئے ہیں, دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ آپ اس کے ریئیکشن میں وہ والا کام صرف اس لیے نہ کریں کیونکہ وہ پڑھانے والے نااہل تھے. اس کانسیپٹ کو میں اس کی مخالفت صرف اس لیے کروں چونکہ تیرا کانسیپٹ ہے تو میں اس کے پیچھے اس کا الٹ کروں گا ہی کروں گا. مانتا ہوں آپ کے ماں باپ نااہل نکلیں, مانتا ہوں آپ کے اساتذہ بھی نااہل نکلیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز دوز انکمپیٹنٹ پیپل آر بلیونگ ان گاڈ یو ریبیل اگینسٹ گاڈ, کہ وہی سارا کچھ ہی مطلب یہ خود ہی ایک فیلسی ہے اس بیس کے اوپر ایتھیسٹک ہو جانا. اب مسلمانوں کی بات کریں کہ مسلمان کیوں ایتھیسٹ ہوتا ہے, تو مسلمان بائی ڈیزائن اسی سائیکل سے تو گزرتا ہے ہمارا بچہ بھی. جب امی ابو سے کچھ سوال کر رہا ہوتا ہے اور اماں ابا اپنی 2 نمبر کلچرل قسم کی حرکتیں قرآن میں نام لگا کے بتا رہے ہوتے ہیں, جو کہ نہ قرآن میں لکھی ہے بات, نہ اس اینگل سے لکھی ہے. اسلام کا نام ہر چیز پہ, بالکل فالٹی پروڈکٹ کو اسلام کا برانڈ بنا کے بیچیں گے تو اسلام ہی بدنام ہوگا. ٹرو. تو یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی, اور ہمارے بچے بھی اس لیے بھی ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہمارا بچہ مسلمانوں کا یا دیسستان کا جو بچہ ہے, انڈیا پاکستان افغانستان بنگلہ دیش کا, وہ بچہ پش ہوتا ہے ایتھیزم میں, بیکاز وہ انفیریورٹی کمپلیکس سے اپنی سیلف ورتھ بڑھانے کے لیے سپیریئر سائیکالوجی کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور سپیریئر سائیکالوجی ہم سمجھ رہے ہیں, اور جو بھی سمجھ رہا ہے اس کو یہ نفسیاتی بیماری ہے کہ جو یورپین مانیں گے وہ ویسی انٹلیکچوئل بات ہوگی. ہاں انہوں نے کہہ دیا تو کوئی ضروری ہے اس کے پیچھے ہوم ورک ہوا. ہاں, یا پھر یہ سپیریئر پیڈسٹل کے اوپر جانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کروں. تو آپ تو پہلے ہی مریض ہیں, آپ کو تو اسپتال میں تھیراپی میں ہونا چاہیے. گورا کمپلیکس انفیورٹی ہے نا آپ کو وہاں, تو آپ کی تو سیلف اسٹیم ہی نہیں ڈیولپ ہوئی بھی, آپ نے کیا باتیں کرنی. تو وہ پھر کیا کرتا ہے, وہ پھر ہر اس بات کو صحیح مانتا ہے.
کیونکہ دوسری طرف بھی تو تھے پل رہے کہ دوسری طرف امی کی بتائی ہوئی قرآن کی انٹرپریٹیشن، ابو کی بتائے ہوئے کلچرل 2 نمبریاں جو کہ اسلام کے نام پہ تھپڑ کی طرح رسید کی جاتی ہے مجھے روز. تو بچے نے تو پھر اسے نہیں جاننا کہ یار ایک تو مجھے ویسی سپیریئر سائیکالوجی مل رہی ہے اور آزادی بھی مل رہی ہے، ہوا بھی آتی ہے ادھر، سانس بھی آتی ہے. وہ سوال انوائٹ کرتے ہیں، وہ ڈیبیٹ انوائٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ڈیبیٹ روکتے ہیں، سوال پہ تھپڑ مارتے ہیں. تو مشین کے مینول کے خلاف بھی کام چل رہا ہے اور اس کی انٹلیکچولیزم کے خلاف بھی چل رہا ہے. اور نفسیاتی طور پہ بھی آپ نے اس کو بیمار کیا تھا کہ میں تو ہوں ہی کمیاں دا بال، تو میں ذرا کیوں نہ اونچی اڑان کرنے کی کوشش کروں، جو کہ سارے تینوں کے تینوں فائدے ادھر سے آ رہے ہیں. تو چوتھا ایک نقصان آتا ہے تو آنے دو، جو کہ پھر وہ سختیاں بھی نہیں ہے کہ روزے بھی رکھو تو نمازیں بھی پڑھو، بالکل یہ بھی کرو تب اللہ خوش ہوگا تو ہمارے کھانے میں برکت ہوگی. وہی نا اینگل ہی غلط دیا ہے نا بالکل. اور وہ والی چیزیں اللہ پہ نافذ کر دی ہیں. پاکستان میں مسلمان اللہ پہ کچھ اصول نافذ کر دیتا ہے کہ میں ٹھیک کام کروں گا تو اس کا اجر بھی مجھے ٹھیک ملے گا ہی ملے گا. سوچیں یہ اللہ پہ آپ نے قانون لگایا ہوا ہے. یہ کون سی جرت آئی ہے، کون سی آیت ہے کہ اللہ کے اوپر انفورسمنٹ کریں کہ یا اللہ میں نے ثواب کیا آج پورا دن، اگلے دن پورا میرا اچھا دن گزرنا چاہیے. یا میرا باپ بہت شریف ہے تو اس کو مال بھی آئے، ذرا بارش بھی ہو. یا میری ماں نے ہمیشہ نیکی کی ترغیب کی ہے تو اب جو کچھ بھی ہوگا اس کی اولاد میں مومنین پیدا ہوں گے. یا پھر جسے گھر برا بچہ پیدا ہوا ہے تو اماں نے کوئی 2 نمبر کی یا باپ نے اس کے آگے آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ مفت کا اسلام ہے. ہندو کا کارما اٹھا کے لائے ہیں ہم، اور اس کارما کو اسلام کا نام دے کے لیبلنگ کی. اور بھی بڑے کام آپ نے سنا نہیں، دنیا ایک مقافات عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کے خلاف فلسفہ ہے. اب ایسے بچے پھر ریئیکشنری سائیکالوجی میں جائیں گے کہ سر ابو جی مقافات عمل صرف ریڈی والے کے لیے کیوں ہیں، یہ اب بڑے شہزادوں اور حکمرانوں پولیٹیشینز کے مقافات عمل نہیں ہوتے. یہ سارا دن برا کام کرتے ہیں، انہوں نے موبائل تے نہیں چھیندا کبھی بھی نہیں. نہ ہی ان کا بچہ، نہ ہی ان کا پوتا، یہ سب عیاش پیدا ہوتے ہیں اور ڈنڈا ہی ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر ایک کو مار بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو بیماری بھی نہیں لگتی. امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. سوچیں نا پچھلے کوئی 50 سال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں وہی بابے زندہ ہیں اور یہ نہیں کبھی مرے. ان کو نہیں کبھی کوئی کینسر ٹی بی ہوا، ان کو نہیں کبھی کوئی ناکہانی آفت آئی. یہ سارے کے سارے 50 سال سے بغیر ایکسیڈنٹ کی گاڑی چلائی جا رہے ہیں. اور کراچی میں ہر تیسرے دن قریب کا بچہ مر جاتا ہے. یا پھر کوئی زلزلہ آتا ہے تو سارے کے سارے وہ والے اپارٹمنٹ سے گرتے ہیں جہاں پہ کوئی بڑا شہزادہ نہیں رہ رہا ہوتا، عام بندہ. سو یہ مقافات عمل کی، یا میں مثال دے رہا ہوں نا، یہ تو خیر ایک اینگل ہے. آل آف دوز ڈیفینیشنز آف اسلام جو کہ پاکستان میں پریویلنٹ ہیں وہ قرآن ویٹڈ نہیں ہے، وہ قرآن ویلیڈیٹڈ ویریفائڈ نہیں ہے، وہ صحابہ ویریفائڈ نہیں ہے، وہ نبی ویریفائڈ نہیں ہے، وہ صرف امی ویریفائڈ ہیں، ابو ویریفائڈ ہیں، یا خاندان ویریفائڈ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر لیکن اس پہ کوئی بابا ویریفائڈ ہے. میری بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہوئی ہیں. آپ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی 40-50 سال جو ہے آئی ایم سو سوری، میں کنٹینیو کروں گا لیکن یہ بات کل. اوکے ٹھیک ہے، آئی ایم سو سوری. خیال رکھیں اور ہماری باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.